أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 247. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور ان سے ان کے نبی نے کہا. کن سے؟ کون سے نبی نے کہا؟ اصل میں آیت نمبر 246 میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں نے اپنے نبی سے اس بات کا تقاضا کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ کو حکمران مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم اللہ کی راہ میں اپنے دشمنوں سے لڑیں. تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث، یقیناً مقرر کر دیا ہے لکم تمہارے لیے طالوت کو ملکن بادشاہ. قالو انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، اس کی ہم پہ بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے. ونحن احق بالملک منہ، جب کہ ہم اس سے کہیں زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں. ولم یؤت سعۃ من المال، اور اسے مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی. قال، اس نے کہا، یعنی کہ نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے اوپر چن لیا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی کے اعتبار سے بڑھایا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، بہت علم والا ہے. یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف. وقال، واو کا معنی ہے اور، قال فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس کا معنی ہے کہا، اس نے کہا. لہم، ان سے، دو لفظ ہیں لام اور ہم. لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے واسطے. ہم وہ، یعنی ان سے کہا. نبیہم، ان کے نبی نے. ہم کا معنی وہ، ان کے نبی نے. ان اللہ، ان یہ توقید کے لیے آتا ہے
اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے بے شک، یقیناً، بلا شبہ۔ قد یہ بھی تاکید اور تحقیق کے لیے آتا ہے، اس کا معنی بھی ہم کریں گے یقیناً یا تحقیق۔ بعث فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے مقرر کیا، کس نے؟ اللہ رب العزت نے، لکم تمہارے لیے، تمہاری خاطر، دو لفظ ہیں لام اور کم۔ لام کا معنی ہوگا کے لیے، کے واسطے، اور کم تمہارے۔ کس کو مقرر کیا؟ طالوت۔ طالوت اس آدمی کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا۔ مالکن کا معنی کیا ہے؟ بادشاہ، اس کی جمع ہوتی ہے ملوک۔ قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ ان لوگوں نے جو پہلے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم پہ کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں۔ اب جب ان پہ بادشاہ مقرر کر دیا گیا، قالو تو انہوں نے کہا، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد تھا قالا جو آیت کے شروع میں ہے، اور یہ اسی کی جمع ہے، قالو انہوں نے کہا۔ انا جو ہے یہ اس میں استفہام ہے، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ کیسے، کس طرح؟ یکون ہو سکتی ہے، ہوگی۔ یکون فعل مضارع ہے واحد کے لیے، یکون ہوگی، لہو اس کے لیے، دو لفظ ہیں لام، لام کا معنی کے لیے، کے واسطے، ہو وہ، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس طالوت کے لیے۔ ان کے کیسے ہوگی، کیسے ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، ان کے طالوت کے لیے، الملک بادشاہت، علینا ہمارے اوپر، علا اور نا، علا کا معنی اوپر پر اور نا ہم، یعنی کہ کیسے اس کی ہم پہ بادشاہت ہوگی۔ وَنَحْنُ وہ حالیہ ہے جس کا معنی ہوگا حالانکہ، جب کہ، نحنو ہم، نحنو یہ جمع متکلم ہے، اس کا واحد ہوتا ہے انا میں، نحنو ہم، جب کہ ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، یہ اس میں تفضیل ہے، بالملکی بادشاہت کے، با الگ لفظ ہے، الملک الگ لفظ ہے، ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بادشاہت، ہم زیادہ حقدار ہیں کس کے؟ بادشاہت کے، منہ اس کے مقابلے میں، اس سے، کس سے؟ طالوت سے، من کا معنی سے اور ہو یہ وہ، یعنی کہ اس طالوت کے مقابلے میں ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ ولم یؤتا اور اسے نہیں دی گئی، کیا نہیں دی گئی؟ مال کی کشادگی، مال میں وسعت۔ واو کا معنی کیا ہوگا؟ اور، لم کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں۔ یؤتا یہ فعل مضارع ہے مجہول کے لیے، اصل میں کیا تھا؟ یؤتا، یعنی کہ تا کے بعد یا بھی تھی، لیکن اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو حذف کر دیا گیا، کس کی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے۔ اور یوتا فعل مضارع تھا جس کا معنی ہوتا ہے حال کا یا مستقبل کا، اور لم کی وجہ سے فعل مضارع کا معنی ہو گیا ماضی کا، پاسٹ کا۔ ولم یوتا اور اسے نہیں دی گئی، کسے؟ طالوت کو، کیا نہیں دی گئی؟ ساعتن، ساعتن کا معنی ہوتا ہے کشادگی، وسعت۔ کس چیز میں کشادگی، کس چیز میں وسعت؟ من المال، مال میں۔ قال اس نے کہا، کس نے؟ نبی نے، اس نبی نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفاہ، یہ دو لفظ ہیں، اصطفا اور ہو۔ اصطفا یہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، چن لیا، منتخب کر لیا، سلیکٹ کر لیا۔ ہو اسے، کسے؟ طالوت کو، یعنی کہ اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہے اس طالوت کو، علیکم تم پہ، علا پر اور کم تم، یعنی کہ تمہارے اوپر، تمہارے بیچ میں سے، درمیان میں سے اللہ نے اس کو تمہارے اوپر بادشاہت کے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ وزادہ یہ تین لفظ ہو گیا، واو، زادہ اور ہو۔ واو کا معنی کیا؟ اور، زادہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے بڑھا دیا، اس نے اضافہ کر دیا۔ وزادہ اس کو، کس کو؟ طالوت کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا ہے، کس چیز میں؟
بسطتاً فی العلم والجسم، علم اور جسم کی وسعت اور کشادگی میں. تو بسطتاً کا معنی کیا؟ وسعت، کشادگی، فی العلم علم میں، والجسمی اور جسم میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور جسم کے لحاظ سے کشادگی دی ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤتی، دیتا ہے. یہ ہے فعل مضارع، اوپر لفظ گزرا ولم یؤتا، تو لم تو الگ لفظ ہے، یوتا الگ لفظ ہے. یوتا کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ فعل مضارع مجہول کے لیے، اور اس کے آخر میں بھی یا تھی لیکن لم کی وجہ سے گر گئی. اور اب یہ ہے یؤتی، وہی فعل مضارع لیکن یہاں پہ معلوم ہے اور یا موجود ہے یہاں پہ. واللہ یؤتی، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ ملکہ، اپنی بادشاہت. ملک کا معنی بادشاہت، ہو اپنی. من یشاء، من کا معنی کیا؟ جسے. یشاء وہ چاہتا ہے، یشاء فعل مضارع ہے معلوم واحد کے لیے. واللہ، اللہ تعالیٰ، واسع، وسعت والا ہے، اسم فاعل ہے یہ. علیم، فعیل کے وزن پہ ہے، خوب علم رکھنے والا ہے، کمال علم رکھنے والا ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کئی سرداروں نے اپنے زمانے کے نبی سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے، ہمارے میں سے ایک آدمی کو حکمران بنا دیں، قائد بنا دیں، بادشاہ بنا دیں، تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں لڑ سکیں، جہاد کر سکیں. تو نبی نے کیا کہا تھا؟ نبی نے کہا تھا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر تم پہ لڑائی فرض کر دی گئی تو تم نہیں لڑو گے. تو انہوں نے کہا تھا ہم کیوں نہیں لڑیں گے، جب کہ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں ہمارے وطن سے نکال دیا گیا، ہمیں ہمارے بیٹوں سے الگ کر دیا گیا، یعنی کہ ہمارے بیٹوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا گیا ہے، بیٹوں اور بچیوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پہ لڑائی فرض کی گئی تو انہوں نے لڑنے سے اعراض کیا سوائے چند لوگوں کے. یہ مفہوم ہے آیت نمبر 246 کا. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 247. تو اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بطور بادشاہ مقرر کر دیا ہے، یعنی کہ تمہاری خواہش پوری کر دی گئی ہے، اور طالوت تمہارے کمانڈر ہوں گے، طالوت تمہارے حکمران ہوں گے، یہ تمہارے بادشاہ ہوں گے، ان کی قیادت میں تم لڑو گے، ان کی قیادت میں تم جہاد کرو گے. یہاں پہ آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ نبی نے کیا کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا کیا مقرر کیا ہے؟ بادشاہ. لفظ کیا بولا گیا؟ بادشاہ کا. اس سے پتہ چلا کہ بادشاہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی مذمت کی جائے. پاک و ہند میں رواج سا بن گیا ہے کہ بادشاہت کی مذمت کرنا اور جمہوریت کو اس کے اوپر ترجیح دینا، خلافت کی آرزو اور تمنا کرنا. انہی تمناؤں اور آرزوؤں میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ خلافت ہو یا بادشاہت، اصل بات یہ ہے کہ بادشاہ کیسا ہے، خلیفہ کیسا ہے. اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے، شریعت کو نافذ کرنے والا ہے، تو اسے آپ بادشاہ کہہ دیں یا خلیفہ کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر حکمران برا ہے، اسے آپ بادشاہ کہیں یا خلیفہ کہیں یا وزیر اعظم کہیں یا صدر کہیں، وہ برا ہی رہے گا. تو بادشاہ کو عیب قرار دینا یہ درست نہیں ہے. اگر کوئی بادشاہ اپنے بیٹے کو بادشاہ مقرر کرتا ہے اور بیٹا بادشاہ مقرر ہونے کا حقدار ہے، نیک ہے، متقی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، صلاحیت رکھتا ہے انتظام چلانے کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ووٹ نہیں پڑے. اور ایسے ہی بعد میں آنے والے کئی خلفاء نے
اپنے بعد کسی نہ کسی کو اپنا نائب اور جانشین مقرر کیا اور وہاں پہ کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی. اللہ رب العزت نے اپنے عظیم نبی داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. یہ آیت نمبر 251 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی، حکمت دی اور علم دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی اور ایک اور جگہ پہ ان کو خلیفہ بھی قرار دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے بادشاہت کا لفظ استعمال کیا ہے اپنے کئی نبیوں پہ. تو اس سے پتہ چلا کہ بادشاہت کوئی عیب نہیں ہے. قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جن لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم پہ کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے، انہوں نے کہا کہ طالوت کی ہم پہ بادشاہت کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ کیوں جی، کیا مسئلہ ہے جی؟ کہتے ہیں ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، کہ بادشاہ ہم میں سے کسی ایک کو ہونا چاہیے تھا. ہم سردار ہیں بنی اسرائیل کے اور ہمارا تعلق ان خاندانوں سے ہے جن میں جدی پشتی سرداری چلی آ رہی ہے. تو ہم میں سے کسی ایک کو یا اس کے بیٹے کو بادشاہ مقرر کیا جاتا. اس کا تعلق کسی ایسی فیملی سے نہیں ہے جس فیملی میں پہلے بادشاہ رہے ہوں. تو یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے ہمارے اوپر؟ خاندان کے لحاظ سے یہ بادشاہ بننے کا حقدار نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس مالی لحاظ سے بھی کوئی وسعت اور کشادگی نہیں ہے، بہت زیادہ مال بھی اس کے پاس نہیں ہے. یعنی کہ بادشاہ وہ بنے جس کا تعلق ایسے خاندان سے ہو جس خاندان میں بادشاہ چلے آ رہے ہوں، سردار چلے آ رہے ہوں، یا پھر کوئی مالی لحاظ سے صاحب حیثیت ہو تاکہ اپنے مال کے ذریعے بادشاہت کو برقرار رکھ سکے. اور یہ طالوت نہ فیملی کے لحاظ سے بادشاہ بننے کا حقدار ہے اور نہ مال کے لحاظ سے بادشاہ بننے کا حقدار ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ کے اس عظیم نبی نے کیا جواب دیا علیہ الصلاۃ والسلام؟ اس نے کہا اس کو اللہ نے تمہارے اوپر بادشاہت کے لیے منتخب کیا ہے. تمہاری کیا جرت اور جسارت کہ تم اعتراض کر رہے ہو؟ اس پہ اعتراض کر رہے ہو جس کو اللہ نے منتخب کیا. میں نے تو نہیں منتخب کیا. اور جسے اللہ منتخب کرے کیا اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو چنا ہے تمہارے درمیان میں سے، علیکم تمہارے اوپر حکومت کرنے کے لیے، تمہارے اوپر بادشاہت کے لیے، تمہاری قیادت کے لیے اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے. یعنی کہ تمہارے اعتراضات فضول ہیں اور غلط ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ کہا اللہ کے عظیم نبی نے وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ نے منتخب کیا ہے. جس کو اللہ منتخب کرے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اللہ بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتے. دوسرے نمبر پہ کہا میں آپ کو اس کی خوبیاں بتاتا ہوں جن خوبیوں کی وجہ سے یہ بادشاہت کا حقدار ہے. کیا خوبی ہے؟ نمبر 1 علم کے لحاظ سے تم سے آگے ہے، نمبر 2 جسمانی قوت کے لحاظ سے تم سے آگے ہے. تو قیادت کے لیے، بادشاہت کے لیے، خلافت کے لیے، جہاد میں سپہ سالار بننے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ علم اور جسمانی قوت، جسمانی صلاحیت. تو وہ جسمانی قوت اور صلاحیت کے لحاظ سے بھی تم سے آگے ہے، علم کے لحاظ سے بھی تم سے آگے ہے، ظاہری طور پہ بھی تم سے آگے ہے، باطنی طور پہ بھی تم سے آگے ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ جو کرے اس سے کوئی بات پوچھ نہیں کر سکتا اور سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے مسئول ہیں. اللہ ہر ایک سے بات پوچھ کر سکتا ہے. واللہ یؤتی ملکہ. اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت
اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام مجاہد کہتے ہیں ملکہ ای سلطانہ، اور ان کی تفسیر کو امام طبری اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، ہر لحاظ سے اللہ وسعت والا ہے، خزانوں کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے اللہ کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ وسعت والا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ علیم، وہ کمال علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کون بادشاہت کا حقدار ہے، کون بادشاہت کا حقدار نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 248 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہے، کس کی؟ طالوت کی۔ طالوت کی بادشاہت کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، اس حال میں کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی، طمأنینت ہوگی، تسلی ہوگی، اور چند باقی ماندہ چیزیں ہوں گی، ان میں سے جو چھوڑی ہیں آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے۔ تحملہ الملائکہ، اس حال میں کہ اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ وقال لہم نبیہم، وقال اور کہا، اس کی وضاحت گزشتہ آیت میں ہو چکی ہے۔ لہم اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے، نبیہم اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے، ان اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے۔ آیت ملکی ہی، اس کی ان کے طالوت کی بادشاہت کی علامت۔ آیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علامت، نشانی، اور ملک کا معنی کیا ہے؟ سلطنت، بادشاہت۔ تو اس کی سلطنت کی نشانی یہ ہے، کیا ہے؟ کہ ان یأتیکم التابوت۔ تو انّا کی خبر کیا ہے؟ ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا۔ ان کا معنی ہے یہ کہ یأتیہ فعل مضارع ہے معلوم کے لیے، وہ آتا ہے یا وہ آئے گا۔ یأتیہ کی یا کے اوپر زبر ہے، فتح ہے، کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے۔ تو اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ ان یاتیہ، کہ آئے گا، کم تمہارے پاس، کیا آئے گا؟ التابوت، ایک صندوق، ایک تابوت۔ تابوت کس کو کہتے ہیں؟ صندوق کو، لکڑی وغیرہ کے صندوق کو تابوت کہتے ہیں۔ فیہ سکینۃ من ربکم، یہ جملہ حال ہے کہ اس میں، کس میں؟ تابوت میں، صندوق میں۔ فیہ دو لفظ ہے، فی اور ہی۔ فی کا معنی میں اور ہی کا معنی اس میں، اس میں۔ تو اس میں، ان کے اس تابوت میں، صندوق میں کیا ہوگا؟ سکینتن، سکینت ہوگی، طمأنینت ہوگی، تسلی ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ من کا معنی سے، رب کا معنی رب، کم تمہارے، تمہارے رب کی طرف سے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو، پیدا کرنے والے کو، رزق دینے والے کو، سارے امور کی تدبیر کرنے والے کو۔ وبقیۃ، اور دوسرے نمبر پہ اس میں کیا ہوگا؟ بقیۃ، چند باقی ماندہ چیزیں، مما، ان چیزوں میں سے۔ مما اصل میں کیا تھا؟ من اور ما۔ ما جو ہے لذی کے معنی میں ہے، ان چیزوں میں سے جو ترا کا چھوڑی ہیں، ترک کی ہیں۔ ترا کا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، جو چھوڑی ہیں، کنہوں نے؟ آل موسیٰ، آل موسیٰ نے، وآل ہارون، اور آل ہارون نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آل نے اور ہارون علیہ السلام کی آل نے۔ تحملہ الملائکہ، یہ بھی حال ہے تابوت سے،
اس حال میں کہ اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، کس کو؟ تابوت کو۔ کون؟ فرشتے۔ تحملو فعل مضارع ہے اور یہ مؤنث کے لیے ہے، اٹھائے ہوئے ہوں گے، تحملو اس کو، کس کو؟ تابوت کو۔ کون؟ الملائکۃ فرشتے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ملائکہ لفظ کا استعمال کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ فرشتے۔ ملائکہ کس کی جمع ہے؟ ملکن کی۔ ملائکہ ملکن کی جمع ہے۔ ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، ان کے لام کے نیچے زیر ہو تو بادشاہ، لام کے اوپر زبر ہو تو فرشتہ، اور ملک فرشتے کی جمع کیا ہے؟ ملائکہ، اور ملک بادشاہ اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ملوک۔ ان بے شک، فی ذالک اس میں، فی کا معنی میں، ذالک اس میں اشارہ ہے، بے شک اس میں، کس میں؟ تابوت میں، صندوق میں، لآیتن یقیناً ایک نشانی ہے۔ لآیتن یہ دو لفظ ہیں، لام تاکید کے لیے، یقیناً، آیتن کا معنی کیا؟ نشانی۔ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، لام الگ لفظ ہے، کم الگ لفظ ہے، تمہارے لیے، تمہارے واسطے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ ان کا معنی کیا؟ اگر، کنتم تم ہو، کنتم فعل ماضی ہے اور جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہوتا ہے کنتا، تو تھا، کنتم تم تھے، تم ہو، اگر تم ہو کیا ہو؟ مؤمنین ایمان لانے والے۔ مومنین جمع ہے کس کی؟ مومن کی۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ ایمان لانے والے کو، اسم فاعل ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا، کن سے؟ انہی لوگوں سے جن کا تذکرہ گزشتہ 2 آیتوں میں ہو رہا ہے، جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی حکمران مقرر کیا جائے، تو ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کو اللہ نے تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو انہوں نے اعتراضات کیے کہ بادشاہ اس کو کیوں ملی ہے، ہم میں سے کسی ایک کو کیوں نہیں ملی؟ ہم مال کے لحاظ سے بھی اس سے آگے ہیں اور ہماری فیملیاں بھی ایسی ہیں کہ ہم میں بادشاہت رہی ہے اور رہنی چاہیے۔ اور نبی نے پھر جواب دیا تھا کہ اس کو بھی اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ کے انتخاب پہ اعتراض نہ کرو، اور یہ صلاحیت بھی رکھتا ہے علم کے لحاظ سے بھی اور جسمانی طور پہ بھی۔ تو پھر ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکی ہی، اس کی بادشاہت کی علامت، یعنی کہ یہ علامت کہ یہ بادشاہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی نشانی تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان آیت ملکی ہی، اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا۔ یہ تابوت کون سا تابوت ہے؟ اس میں خاص بات کیا ہے؟ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ وہ تابوت تھا جو بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا اور کسی نبی نے ان کے حوالے کیا تھا اور ان کے دشمن نے ان سے چھین لیا تھا۔ تو اب یہ نبی خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ تابوت جو چھین لیا گیا ہے، جسے تم اب تک یاد کرتے ہو، جس کی تم حاجت محسوس کرتے ہو، وہ آئے گا، اور لانے والے کون ہوں گے؟ فرشتے۔ تو یہ اس سے بڑی نشانی اور کیا چاہتے ہو؟ کہ یہ آدمی بادشاہ مقرر ہوا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو ان آیت ملکی ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی کیا ہے؟ ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے کیا ہوگی؟ طمأنینت ہوگی، تسلی ہوگی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ صندوق کے اندر، تابوت کے اندر ایک ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے تمہیں تسلی ملے گی۔ وہ چیز کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں علماء تفسیر نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں اور سب بغیر کسی دلیل کے ہیں۔ کسی نے لکھا سونے کی ٹرے ہوگی، اور یہ سونے کی وہی ٹرے ہے جس میں نبیوں کے دلوں کو دھویا جاتا رہا ہے، اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، تو وہ ٹرے اس کے اندر ہوگی۔ دیگر علماء تفسیر نے دیگر باتیں کی ہیں، لیکن یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، ان کے اوپر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، ہم ان کے اوپر اعتبار اور یقین نہیں کر سکتے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی کہ سکینت سے مراد
کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ سکینت سے مراد یہ ہے کہ جب وہ صندوق آئے گا اس کا ہونا، اس کی موجودگی تمہارے لیے باعث تسلی ہوگی، اس کی موجودگی کی وجہ سے تمہیں سکون ملے گا، طمانینت ملے گی۔ فیہ سکینۃ من ربکم، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بِيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ کہ جب بھی اللہ کے کچھ بندے اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت سیکھنے سکھانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کے فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ تو سکینت سے مراد پھر کیا ہے؟ ایک مانوی چیز ہے، ایک غیر محسوس چیز ہے، ایک دلی تسلی کا نام ہے، یعنی کہ اس صندوق کی وجہ سے تمہیں تسلی ملے گی اور یعنی کہ تمہارا خوف جاتا رہے گا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، دوسرے نمبر پہ اس میں کیا ہوگا؟ چند باقی ماندہ چیزیں ہوں گی ان چیزوں میں سے جو موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑی ہیں، ہارون علیہ السلام نے چھوڑی ہیں۔ بعد میں وہ چیزیں موسیٰ علیہ السلام کی فیملی کے پاس آ گئیں، ہارون علیہ السلام کی فیملی کے پاس آ گئیں، تو یہ چیزیں جو ہوں گی ان چیزوں میں سے چند ایک موجود ہوں گی۔ اور یہاں پہ علماء تفسیر نے لکھا ہے مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود ہوگا، تو ایسی چیزیں ہوں گی۔ تحملہ الملائکہ، تو اس تابوت کو لانے والے کون ہوں گے؟ اس کو کون اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ فرشتے، اور فرشتے اس کو لا کر طالوت کے گھر کے پاس یا طالوت کے گھر میں رکھ دیں گے۔ اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ یہ تابوت، یہ صندوق بڑا تھا، اسی لیے اس کو فرشتے اٹھا کر لا رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ فرشتے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق کا نام ہے جن کا جسم ہوتا ہے، جن کی ایک حقیقت ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام کو، ان فرشتوں میں سے جبریل علیہ السلام کو ان کی حقیقی شکل و صورت میں 2 بار دیکھا ہے، اور جب دیکھا تو بتاتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کے 600 پر تھے اور ان کا جسم اتنا عظیم تھا کہ ان کی جسامت نے آسمان و زمین کے مابین خلا کو پر کر رکھا تھا۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ گمراہ لوگ ایسے گزرے ہیں جو کہتے ہیں فرشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کا کوئی جسم نہیں ہوتا، یہ عقل کا نام ہے، کچھ کہتے ہیں چند روحوں کا نام ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ یہ ایک مخلوق ہے جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ تو تحمل الملائکہ، یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے تابوت کو، صندوق کو۔ اب عقل تو نہیں اٹھاتی صندوق کو، اور نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پار تھے، تو کیا عقل کو دیکھا تھا؟ تو تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو اٹھائے ہوئے ہوں گے کون؟ فرشتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے تمہارے لیے۔ نشانی کس بات کی؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ اس میں، یعنی کہ یہ صندوق کا آنا، یہ تابوت کا آنا، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے کس بات کی؟ کہ میں سچا ہوں، میں بطور نبی کیا ہوں؟ سچا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں نشانی ہوگی کہ جس کے بارے میں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بادشاہ ہوں گے، ان کی بادشاہت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں البتہ نشانی ہوگی تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ تو یہ نشانی، اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو مومن ہوگا، ایمان لانے والا ہوگا، جس کا اللہ پہ ایمان ہوگا، جس کا آخرت پہ ایمان ہوگا۔ اس سے ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے
اسی کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیتے ہیں کہ اس کا ایمان مزید بڑھتا ہے، اس کو مزید نیک اعمال بجا لانے کی توفیق بخشتی ہے، توفیق ملتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ آخرت پہ ایمان انسان کو خیر پہ آمادہ کرتا ہے، خیر کی ترغیب دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ پہ ایمان، یہ چیز بھی انسان کو نیک اعمال بجا لانے پہ ابھارتی ہے اور اس کی ترغیب دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 249 میں، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ یہ آیت چونکہ ایک لمبی آیت ہے، اس لیے اس کو کئی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو پہلا حصہ اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پس جب طالوت نکلے بالجنودی لشکر لے کر، قالا تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ طالوت نے، ان اللہ مبتلیکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والا ہے، بنہرن، ایک نہر کے ذریعے، ایک دریا کے ذریعے، فمن شرب منہ، پس جس نے اس میں سے پیا، فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ، اور جس نے اسے نہ چکھا، فإنہ منی، تو بے شک وہ مجھ میں سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، فشربوا منہ، تو انہوں نے اس میں سے پیا، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند ایک کے۔ فلما فصلا، فلما یہ دو لفظ ہیں، ایک فا اور ایک لما، یعنی کہ پچھلی آیات میں تذکرہ ہو چکا ہے کہ طالوت ان کے بادشاہ مقرر ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی نازل فرما دی ہے جس سے پتہ چلے کہ طالوت واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا یہ بتانے کے لیے فا آئی ہے۔ تو لما فصلا، لما کا معنی کیا؟ جب، فاصلہ نکلے، فاصلہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جدا کیا، یعنی کہ طالوت نے لشکروں کو جدا کیا، یعنی کہ طالوت جو ہیں لشکروں کو لے کر وہاں سے جدا ہوئے، نکل کھڑے ہوئے، مراد یہ ہے۔ تو فاصلہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے۔ طالوت، طالوت اس بادشاہ کا نام ہے، بالجنودی، لشکروں کے ساتھ، یعنی کہ نکلے لشکروں کے ساتھ، لشکروں کو لے کر نکلے۔ الجنود جو ہے یہ جندن کی جمع ہے، جند کہتے ہیں لڑنے والے لشکر کو۔ قالا، تو کہا، کس نے کہا؟ طالوت نے۔ قالا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، کیا کہا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مبتلیکم، تمہیں آزمانے والا ہے، تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ مبتلیکم دو لفظ ہیں، پہلا کیا ہے؟ مبتلی، دوسرا کم۔ مبتلی یہ اسم فاعل ہے، کس سے؟ ابتلا یبتلی سے۔ مبتلن یعنی کہ امتحان لینے والا، آزمائش میں مبتلا کرنے والا۔ مبتلیکم تمہارا، یعنی کہ تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ بنہرن، کس چیز کے ذریعے امتحان لینے والا ہے؟ ایک نہر کے ذریعے۔ با کا معنی آپ کریں گے ذریعے، اور نہر کا معنی نہر اور دریا بھی کر سکتے ہیں آپ اس کا معنی۔ فمن شریبا، پس جس نے پیا، فا کا معنی کیا؟ پس، من کا معنی جو، شریبا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، پیا، پس جس نے پیا، منہ، اس میں سے، کس میں سے؟ نہر میں سے۔ من کا معنی سے، اور ہو سے مراد کیا ہے؟ نہر، دریا، اس میں سے، یعنی کہ نہر میں سے۔ پس جس نے پیا اس میں سے، فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ فا جو ہے یہ من کے جواب میں ہے، تو لیسا وہ نہیں ہے، منی مجھ میں سے۔ منی اصل میں کیا تھا؟ من، اور اس کے بعد ہے یا، تو کیا ہو گیا؟ منی مجھ میں سے۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے، لم یطعمہ اس کو نہ چکھا، من کا معنی کیا؟ جس نے،
لم کا معنی نہیں. یطعم فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اصل میں تھا یطعمو، وہ کھاتا ہے، وہ چکھتا ہے. یطعمو کی میم پہ ضمہ کی بجائے، پیش کی بجائے اب کیا ہے؟ جزم ہے. کس کی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے. اور یطعم فعل مضارع جو ہوتا ہے یہ زمانہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے یا موجودہ زمانے حال کے لیے ہوتا ہے، لیکن لم کی وجہ سے معنی کیا ہو جائے گا؟ ماضی کا. لیکن پیچھے من بھی ہے تو پھر معنی ہم کیا کریں گے؟ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جو اس کو نہ چکھے، جس نے اس کو نہ چکھا، یعنی کہ نہر کے پانی کو نہ چکھا. فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، فا جو ہے یہ من کے جواب میں ہے، تو بے شک وہ، انّا کا معنی کیا؟ بے شک. وہ کون؟ اس پانی کو نہ چکھنے والا، نہر کو نہ چکھنے والا، اس کا ذائقہ نہ لینے والا. تو پس بے شک وہ منی، مجھ میں سے ہے. الا، سوائے اس کے، من جو اسم موصول ہے. اغترفا، اغترفا کا معنی کیا؟ چلو لے، یعنی کہ ایسے ایک ہاتھ میں پانی لینا. اغترفا غرفتن، غرفہ بھی ایک چلو کو کہتے ہیں. اور اغترفا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے چلو لیا. کتنا؟ غرفتن، ایک. تو اغترفا غرفتن، جو ایک چلو لے. بیدہی، اپنے ہاتھ کے ساتھ. بیدہی یہ 3 لفظ ہیں، با ساتھ، ید کا معنی ہاتھ، ہی اپنے. فشربوا، اب فا آئی ہے بتانے کے لیے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا. جب طالوت نے ان سے یہ باتیں کی تو انہوں نے ان باتوں پہ کیا عمل کیا. فا کا معنی تو، اس کے بعد شربو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے پیا. منہ، اس میں سے، کس میں سے؟ اس نہر میں سے. الا، سوائے، قلیلا منہم، ان میں سے چند ایک کے. قلیلا تھوڑے، چند ایک. منہم، ان میں سے. من کا معنی سے، ہم وہ، ان کے ان لوگوں میں سے چند ایک کے سوا سب نے پانی پیا. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے حصے کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ طالوت لشکر لے کر نکل کھڑے ہوئے، یعنی کہ اپنے وطن سے الگ ہو گئے، لشکروں کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خطاب کیا اپنے لشکروں سے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والا ہے. امتحان ایک نہر کے ذریعے اللہ تعالیٰ لے گا. اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے. اور اللہ نے یہ بات بیان کی ہے سورہ بقرہ میں ہی، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہارا امتحان لیتے رہیں گے. کس چیز کے ساتھ؟ کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی تمہارے کسی نہ کسی عزیز کو فوت کر کے. وبشر الصابرین، فرمایا آپ خوشخبری دے دیں اے ہمارے نبی ان کو جو ان آزمائشوں پہ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. تو اب یہ ایک شدید معاملہ ہے کہ پیاس لگی ہے، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، نہر آ چکی ہے، پانی پئیں گے یا نہیں پئیں گے، یہ آزمائش ہے. اس آزمائش سے پتہ چلے گا کون صبر کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا نہیں ہے. مشکلات جہاد میں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں. کون صبر کرے گا کون نہیں کرے گا، یہ یہیں سے پتہ چل جائے گا. دوسرے نمبر پہ اس آزمائش کے ذریعے پتہ چلے گا کون اپنے حکمران، بادشاہ، کمانڈر کی اطاعت کرنے والا ہے اور کون ان کی اطاعت کرنے والا نہیں بلکہ اپنی مرضی پہ چلنے والا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاد کرنے والے لوگوں میں یہ 2 خوبیاں ہونی چاہیے. نمبر 1، مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے تو وہ صبر کرنے والے ہوں. نمبر 2، اپنے کمانڈر کی بات ماننے والے ہوں، تبھی کامیابی ملے گی. تو فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ
تمہارا امتحان لینے والا ہے کس کے ساتھ؟ ایک نہر کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے کے مختلف طریقے ہیں، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے. یہاں پہ امتحان لیا جا رہا ہے کہ نہر کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی والوں کا امتحان لیا تھا کس کے ذریعے؟ مچھلی کے ذریعے، کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا مچھلی کا، اور ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، ابھر کر سامنے آتی تھیں. تو یہ امتحان تھا کہ مچھلیاں سامنے آ رہی ہیں، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے شکار نہیں کرتے، یا اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کرتے ہوئے مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور اس امتحان میں ناکام ہوتے ہیں؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا امتحان لیا تھا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اللہ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کہ اے ایمان والو اللہ تمہارا امتحان لے گا. کیسے؟ کہ تم حالت احرام میں ہوگے، اور حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، لیکن وقت آئے گا تم حالت احرام میں ہوگے اور شکاری جانور تمہارے اتنے قریب پہنچ جائیں گے کہ تمہارے نیزوں کی پہنچ میں ہوں گے، تمہارے ہاتھوں کی پہنچ میں ہوں گے، تمہارے دائیں بائیں سے گزر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ دیکھے گا من یخافہ بالغیب، کہ غیبانہ طور پہ اللہ سے کون ڈرتا ہے. فرمایا فمن اعتدی بعد ذلک، اس تنبیہ کے باوجود، اس وارننگ کے باوجود جو ظلم و زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو کسی کا امتحان ہو رہا ہے شکاری جانوروں کے ذریعے، کسی کا امتحان ہو رہا ہے کس کے ذریعے؟ مچھلی کے ذریعے، اور کسی کا امتحان ہو رہا ہے نہر کے ذریعے، پانی پینا ہے کہ نہیں پینا. اور آج امتحان ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کا اور ہماری بچیوں کا موبائل کے ذریعے. موبائل آپ کے پاس ہے، کمرے میں آپ تنہا ہیں، کیا آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے موبائل کا درست استعمال کرتے ہیں، اس سے تلاوت سنتے ہیں، اس سے درس سنتے ہیں، اس سے تقریریں سنتے ہیں، یا آپ یہ سوچ کر کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے عورتوں کی گندی تصویریں دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندے ڈرامے دیکھتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں؟ یہ آج کا امتحان ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والا بنہارن، ایک نہر کے ذریعے. فمن شرب منہ فلیس منی، فرمایا جس نے اس نہر میں سے پی لیا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ میرے طریقے پہ نہیں ہے، وہ میرے منہج پہ نہیں ہے، میرے طریقے پہ نہیں ہے، میرا پیروکار نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جبری گمراہ فرقے کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ انسان مجبور محض ہے، وہ جو کوئی نیکی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے. صحیح موقف کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے. نیکی کرتا ہے تو اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، گناہ کرتا ہے تو اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے. اگر ہم یہ کہیں کہ بندہ مجبور محض ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا ارادہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا کیوں دیں گے؟ روز قیامت اسے جہنم کی آگ میں کیوں پھینکیں گے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے ماننا پڑے گا کہ بندہ مجبور محض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے وہ اصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی مشیت دے رکھی ہے، ارادہ دے رکھا ہے گناہ کرنے کا اور نیکی کرنے کا. یہاں پہ دیکھیے اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں طالوت کہ جو اس میں سے پیے گا، اس کا مطلب ہے پینا نہ پینا اس میں بندے کا ارادہ چلتا ہے، اس کا اختیار چلتا ہے. اگر بندے کا ارادہ اور اختیار نہ چلتا ہو تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو پیے گا وہ میرا نہیں، جو نہ پیے وہ میرا ہے. فمن شرب منہ، بس جو اس میں سے پیے گا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی کہ میں اس سے لا تعلق ہوں. ومن لم یطعمہ،
اور جس نے اس کو نہ چکھا، اسے نہ پیا، فَإِنَّهُ مِنِّي، پس بے شک وہ مجھ میں سے ہے، یعنی کہ وہ میرے طریقے پہ ہے، وہ میری باتیں مان رہا ہے، وہ صحیح معنوں میں میرا پیروکار ہے۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، سوائے اس کے جو کتنا پیے، اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک چلو بھر کے پی لے، اتنا پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ علماء تفسیر یہاں پہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ پھر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے جی بھر کر پیا، تو یہ نافرمان نکلے کس کے؟ طالوت کے۔ اور دوسرے وہ جنہوں نے بالکل نہیں پیا، یہ طالوت کے بڑے مقرب قرار پائے، ان کے عظیم ساتھی قرار پائے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ جنہوں نے اتنا پیا جتنا پینے کی اجازت ملی تھی، ایک چلو بھر کر پیا، تو وہ بھی طالوت کی اطاعت کرنے والے قرار پائے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ، تو انہوں نے اس میں سے پیا، الا قلیلا منہم، اجازت ملی تھی چلو بھر کر پینے کی، لیکن اکثر لوگوں نے شاربو، جی بھر کر پیا، خوب پیا۔ فشاربوا منہم، اس میں سے پیا، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند ایک کے کہ انہوں نے اکتفا کیا ایک چلو بھر کر پینے پہ یا بالکل نہیں پیا۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا امتحان ہوتا ہے، اور روزے رمضان کے یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ آپ کئی دفعہ کمرے میں تنہا ہوتے ہیں، کھانا موجود ہے، گھر میں پھل موجود ہے، سالن بھی موجود ہے، مٹھائی وغیرہ پڑی ہوئی ہے، تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ کھانے کے قریب نہیں جائے گا، مشروب کے قریب نہیں جائے گا، اپنی بیگم سے جماع نہیں کرے گا، اور جو یہ سوچتا ہوگا کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ ان چیزوں کے قریب جائے گا اور حدود سے تجاوز کرے گا اور اللہ کو ناراض کرے گا۔ یہی معاملہ عورتوں کے فتنے کا ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بھابھی رہتی ہے، آپ کے گھر میں آپ کی کزنیں آتی ہیں، خالہ کی بیٹیاں آتی ہیں، ماموں کی بیٹیاں آتی ہیں، اور کئی دفعہ آپ اور وہ لڑکی تنہا ہوتے ہیں، تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھے گا، وہ اس کے ساتھ خلوت اور تنہائی اختیار نہیں کرے گا، وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، وہ اس سے کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس بات کی وجہ سے گناہ میں واقع ہونے کا خطرہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، پس جب جاوزہ اس کو کراس کیا، اس کو تجاوز کیا، کس کو؟ نہر کو، دریا کو، ہوا اس نے، کس نے؟ طالوت نے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے، انہوں نے بھی اس کو کراس کیا، معاہو اس کے ساتھ مل کر، کس کے ساتھ مل کر؟ طالوت کے ساتھ مل کر۔ قالو، تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، الیوم آج، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلہ کرنے کی۔ یہ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ اب میں آتا ہوں اس آیت کے دوسرے حصے کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ فلما، تو جب، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ جاوزہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، کراس کیا، تجاوز کیا، جاوزہ اسے، کس کو؟ نہر کو، دریا کو۔ ہوا، یہ دوبارہ تاکید آئی ہے، اس نے کا معنی جاوزہ میں بھی موجود ہے۔ جاوزہ میں اس نے کراس کیا، طالوت نے کراس کیا، یہ چیز موجود ہے، لیکن دوبارہ اس کی تاکید آئی، ہوا اس نے، کس نے؟ طالوت نے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے۔ الذین اسم موصول ہے، اس کا واحد ہوتا ہے الذی، ان لوگوں نے، آمنوا جو ایمان لائے، فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے،
ایمان لائے، معاہو اس کے ساتھ، معاہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، ہو اس کے، کس کے؟ طالوت کے، یعنی کہ جب اس نہر کو کراس کیا اس طالوت نے، اور مومنوں نے معاہو طالوت کے ساتھ مل کر، قالو تو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ طالوت کے ساتھ تھے، جو طالوت کے ساتھ تھے، جنہوں نے بہت زیادہ پانی پیا تھا، انہوں نے کہا، قالو فی الماضی ہے جمع کے لیے، کیا کہا؟ لا، نہیں ہے، طاقت، کوئی طاقت، لنا، ہمارے لیے، ہمارے پاس، ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے، الیوم، آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، آج ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے، کس چیز کی؟ لڑنے، جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی۔ جی جالوت یہ نام ہے کس کا؟ دشمنوں کے کمانڈر کا، کمانڈر حکمران کا، جی وجنود ہی، اور اس کے لشکر، کس کے؟ جالوت کے، اور جنود جمع ہے کس کی؟ جندن کی۔ تو ایت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے طالوت کی نافرمانی کی اور جی بھر کر پانی پیا تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جب ان لوگوں نے نہر کو کراس کیا، یعنی کہ طالوت نے اور مومنوں نے جی طالوت کے ساتھ مل کے نہر کو کراس کیا، کراس کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کہ آج ہم مقابلہ نہیں کر سکتے جالوت اور اس کے لشکروں کا۔ تو جب جہاد کے میدان میں اللہ کی نافرمانی کی جائے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی جائے، اور جس کو جہاد کا کمانڈر مقرر کیا گیا ہے اس کی نافرمانی کی جائے، تو پھر یہ سزا ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احد کی لڑائی میں وہ جگہ چھوڑ بیٹھے جہاں پہ آپ نے 50 تیر انداز مقرر کیے تھے، اور کہا تھا کہ تم نے یہاں پہ ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، ہم جیتے یا ہارے تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ جی لیکن ان میں سے اکثریت نے نبی علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی، انہوں نے سمجھا لڑائی ختم ہو گئی ہے، اب یہاں پہ کھڑے ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جی تو سزا کیا ملی کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کے گھڑ سوار دستے کو پیچھے سے لے کر آئے، جی اور یہاں پہ جہاں پہ آپ نے 50 مقرر کی تھے صرف 10 رہ گئے تھے، ان کو ان لوگوں نے شہید کیا، اور پھر مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ جی اور یہاں پہ بھی دیکھیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جی اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے ذمہ داران ہیں، حکمران ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو، ان کی بھی بات مانو۔ تو جب ان لوگوں نے نہر کو تجاوز کیا، کراس کر لیا، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی۔ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوگا جی کہ طالوت کے ساتھی کتنے تھے؟ طالوت کے ساتھی کتنے تھے؟ جی اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان صحابہ کرام نے بتایا جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے کہ بدر میں ہماری تعداد اتنی تھی جتنی تعداد طالوت کے ساتھیوں کی تھی۔ کتنی؟ کہتے ہیں کہ 313 سے زیادہ، جی 313 یا اس سے زیادہ۔ جی اور برا بن عازب اس موقع پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم طالوت کے ساتھ نہر کو کراس کرنے والے صرف مومن ہی تھے اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کے تیسرے حصے میں، قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے اس بات پہ کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کیا کہا کم میں کہ کتنی ہی کم تعداد جماعتیں ہیں جی جو کثرت والی جماعتوں پہ غالب آ گئیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے،
واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، ان دو لفظوں کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے۔ بالکل یظنون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، جی وہ گمان کرتے ہیں، لیکن میں نے اس کا معنی کیا ہے وہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ظن کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک گمان اور ایک یقین۔ سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ظن کا معنی گمان کرنا ہے اور کہاں پہ ظن کا معنی یقین کرنا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو پکے مومن تھے، جو جہاد سے بھاگنے والے نہیں تھے بلکہ دشمن کا مقابلہ کرنے کا عزم رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، کہ کتنی ہی کم تعداد جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا اللہ پہ یقین، اللہ سے ملاقات پہ یقین تھا۔ جی اگر گمان ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اس انداز سے نہ کرتے۔ اور اسی معنی میں وہ آیت ہے جو سورہ بقرہ کے آغاز میں آتی ہے کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور آیت میں جہاں ظن یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِینَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مدد لیا کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ پھر اللہ نے کہا کہ نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن جو خشوع و خضوع رکھتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا خشوع و خضوع رکھنے والے کون ہیں؟ جی اللہ نے کہا وہ جو ظن کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ظن کا معنی کیا ہوگا؟ یقین ہوگا، جی کیونکہ اللہ ان کی تعریفیں کر رہی ہیں۔ بالکل اور جس کا اللہ سے ملاقات پہ یقین نہ ہو بلکہ گمان ہو، شک ہو، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، بالکل وہ تو کافر ہے۔ تو اس لیے ظن کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ یقین۔ تو کہا ان لوگوں نے الذین یظنون، جو یقین رکھتے تھے کس بات پہ؟ انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ان کا معنی کیا؟ بے شک، ہم وہ کون؟ وہ گفتگو کرنے والے، جی ملاق اللہ، اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ملاقو یہ اصل میں کیا تھا؟ ملاقون، ملاقن کی جمع ہے، ملاقات کرنے والے، لاقا یلاقی سے ملاقو ملاقات کرنے والے، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ کم، اس کم کو کہتے ہیں کم خبریہ، یہ کثرت کا معنی دیتا ہے، کتنی ہی، من فئۃ قلیلہ، کتنی ہی کم تعداد جماعتیں۔ فیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جماعت، قلیلہ تھوڑی تعداد، کم تعداد۔ غلبت یہ کم کی خبر ہے، غلبت فعل ماضی ہے واحد کے لیے، غلبت غالب آ گئیں۔ جی فئتن جماعت کثیرتن زیادہ تعداد والی، کثرت والی جماعت۔ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ با کا معنی ہوگا ساتھ، اذن کا معنی اذن حکم۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مع کا معنی کیا؟ ساتھ۔ الصابرین صبر کرنے والے، الصابرین جمع ہے کس کی؟ صابر کی۔ صابر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کرنے والا۔ تو اس آیت کے آخری حصے میں، تیسرے حصے میں، اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت سا پانی پی لیا، طالوت کی نافرمانی کی، اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور دوسری جانب وہ لوگ تھے جن کا ایمان پکا تھا، جن کا آخرت پہ مکمل یقین تھا، ایمان کے لحاظ سے کمزور نہیں تھے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان یہ انسان کو آمادہ کرتا ہے جہاد کرنے پہ، مشکل نیک اعمال سر انجام دینے پہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ بالکل آپ کو پتا ہے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، جی جسے پتا ہے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا
وہ کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، کبیرہ گناہوں سے دور رہے گا، فرائض و واجبات کو اختیار کرے گا۔ تو فرمایا قال الذین یظنون، ان لوگوں نے کہا جو یقین رکھتے تھے اس بات پہ کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کیا کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، کہ تاریخ کو آپ دیکھیں، ماضی کے واقعات کو آپ دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ کتنی بار ایسا ہو چکا ہے کہ وہ لشکر جس کی تعداد کم تھی جی اس لشکر پہ غالب آ گیا، فتح پا گیا جن کی تعداد زیادہ تھی، لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے۔ تو آپ جالوت اور اس کے لشکروں کو دیکھ کے ڈریں نہیں، ہمت نہ ہاریں، پیچھے نہ ہٹیں، طالوت کو مایوس نہ کریں، آگے بڑھیں، اللہ پہ ایمان رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ مدد کرے گا۔ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑیں گے تو تعداد چاہے کم ہو، اللہ آپ کو فتح دے گا۔ اور یقیناً ایسا ہوا ہے، ہمارے نبی کے زمانے میں بھی ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں مسلمان کتنے تھے؟ 313، جی اور وہ کتنے تھے؟ 1000۔ تو ایسا بہت سی لڑائیوں میں ہو چکا ہے، بلکہ عام طور پہ مسلمانوں کی تعداد کافروں سے کم رہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ پہ آپ کا یقین پختہ ہو، اللہ پہ آپ کا اعتماد ہو۔ اور اس سے پتہ چلا کہ ایمان انسان کو آمادہ کرتا ہے کس پہ؟ صبر پہ، برداشت پہ، مصائب کا سامنا کرنے پہ۔ تو کم من فئۃ قلیلہ، کتنی ہی ایسی جماعتیں ہیں جو تعداد میں کم تھیں، غلبت، وہ غالب آ گئیں، فئۃ کثیرہ، ان جماعتوں پہ جو کثرت میں تھیں، بِإِذْنِ اللہ، غالب کیسے آئیں؟ اللہ کے اذن اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ کے ان کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے ایک تو صبر کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلا۔ اللہ کا ساتھ کن کو ملتا ہے؟ صبر کرنے والوں کو۔ اس کا مطلب ہے صبر نہ کرنے والوں کو اللہ کا ساتھ نہیں ملتا۔ یہاں پہ معیت سے کون سی معیت مراد ہے؟ اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے، اس ساتھ سے کون سا ساتھ مراد ہے؟ عام ساتھ، عام معیت یا خاص معیت؟ یہاں پہ خاص معیت مراد ہے۔ عمومی طور پہ اللہ سب کے ساتھ ہے، جی سب کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر کوئی اللہ کی نگاہ میں ہے، علم میں، جی ہر کوئی اللہ کے علم میں ہے، ہر کوئی اللہ کی قدرت میں ہے، ہر ایک اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، کافروں کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے خاص معیت۔ خاص معیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جن کے ساتھ خصوصی طور پہ ہوتا ہے، اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی تائید کرتا ہے، اللہ ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ ان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ خصوصی طور پہ ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ جنہوں نے صبر کیا جی اور طالوت کے ساتھ ڈٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی، ان کو توفیق دی۔ اور یہ اللہ کا ہمیشہ کے لیے اصول ہے کہ واللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مشکلات آنے پہ کیا کریں؟ صبر کریں۔ پریشانیاں آنا اس دنیا کی زندگی کا حصہ ہے۔ کامیاب وہ ہے جو واویلا کرنے کی بجائے، اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرنے کی بجائے اپنا سر جھکا دے، اللہ کے فیصلوں پہ رضامندی کا اعلان کر دے اور اللہ سے مدد کی امید رکھے، وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔